الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع النشور حامی بے کسان سید سربراہ حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد تکریم صد احترام حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حوالہ سے صفر المظفر کا مہینہ شروع ہے۔ اسی اعتبار سے پچھلے جمعہ سے اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آج بھی ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جنہیں لوگ ان کے زمانہ کے اندر ہی نہیں بلکہ آج بھی انہیں لوگ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، وقت کے مجدد کے لحاظ سے یاد کرتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ پاکستان کی سرزمین ہی یا بریلی شریف کی سرزمین ہی انہیں اچھے نام سے یاد کرتی ہے، بلکہ عرب کے بڑے بڑے علماء نے بھی آپ کو مجدد میت حاضرہ کا لقب عطا کیا تھا۔ وہ شخصیت جن کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف مولوی ہی نہیں تھے، صرف وہ درس نظامی کے ماہر ہی نہیں تھے، بلکہ اگر ان کے پاس کوئی بندہ ریاضی کا سوال بھی پوچھنے آتا تو وہ ریاضی کا سوال بھی فوراً حل کیا دیتے تھے۔ ان کے ایک عقیدت مند تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا دوست تھا، اسے ریاضی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جناب میں جرمن جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر کسی ریاضی دان سے ملاقات کر کے میں اپنے سوال کا حل پوچھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جناب آپ جرمن جانے سے پہلے آپ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ایک مرتبہ پوچھ لو، اگر تسلی نہ ہو تو پھر جرمن چلے جانا۔ وہ بندہ بار بار ڈاکٹر اسرار صاحب کے اصرار پر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میزبانی کے طور پر اس کے لیے چائے منگوائی۔ آپ چائے نوش کرنے لگے، چائے پینے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جناب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ ہے وہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں، وہ ریاضی کا مسئلہ ہے، آپ چائے نوش فرما لیں پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جناب چائے پیتے رہیں گے ساتھ ساتھ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا جناب بڑا مشکل ہے، مجھ سے حل ہی نہیں ہو رہا تھا، آپ کیسے چائے کے دوران ہی حل فرما دیں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مسئلہ پیش کیا، ابھی پیش کر کے ختم ہی کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب ہی ارشاد فرما دیا۔ اور پھر سائنسدانوں نے زمین کے ساکن اور پر باتیں کی،
آپ نے اس پر بھی کئی رسائل لکھ دیے۔ امام اہل سنت امام الشام رضا خان الفارابی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے، اردو کے جتنے بھی تراجم ہیں کہیں نہ کہیں سکم، کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اردو کا وہ ترجمہ کنز الایمان شریف، جسے کہ کئی زبانوں کے اندر اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اس طرح لکھا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی الوہیت کا بھی خیال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محبوبیت کا بھی خیال رکھا۔ پھر آپ نے فقہ کے اندر اپنا مقام اس طرح پیدا کیا کہ فقہ کے اندر آپ نے فتاوی رضویہ شریف جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے وہ لکھ کر صرف اہل سنت پر ہی نہیں بلکہ تمام مفتیان کرام پر ایک احسان عظیم کیا۔ آج جس مفتی کی لائبریری میں آپ چلے جائیں وہاں آپ کو فتاوی رضویہ شریف نمایاں نظر آئے گا۔ اور پھر نعت شریف کے اندر اس قدر اعزاز پایا، اس قدر شہرت پائی، اور اس قدر چونکہ نعت شریف لکھنا یہ پڑھنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اگرچہ آج کل اسے جو ہے بہت پروفیشنل کے طور پر نعت خوان بھی پروفیشنل کے طور پر نعت پڑھتے ہیں، محفل کرانے والے بھی پروفیشنل ہو چکے ہیں، حالانکہ نعت شریف بہت بڑا ادب کا مقام ہے۔ اور جہاں تک نعت شریف لکھنے کا تعلق ہے تو یاد رکھیں نعت شریف لکھتے وقت بڑے عظیم پہلو سے گزرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح خیال کرنا پڑتا ہے کہ اگر بڑھانے میں آئے کہیں رب کے ساتھ ملا نہ دے، اور اتنا درمیان میں رہنا پڑتا ہے کہیں ان کی شان میں کمی نہ آ جائے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی کلام پیش کیے گئے، ان کلاموں میں سے میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک کلام پیش کیا گیا، اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر جو ہے، جو مسجد نبوی شریف کی پرانی تصاویر ہیں، ان کے اندر اگر آپ دیکھیں آپ کو روضہ شریف کے سامنے بالکل کھجور کے 2 درخت جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اس شاعر نے یہ لکھا تھا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یعنی اس نے ان درختوں کو، شاعر کا ایک اپنا تخیل ہوتا ہے، اس نے جو درخت تھے ان کو مجنو کے ساتھ تشبیہ دی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اطہر تھا اس کو لیلا کے خیمے کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ کلام لکھا۔ آپ نے جب کلام پڑھا آپ نے فرمایا اس سے غلطی ہو گئی، اس سے کوتاہی ہو گئی، تو پھر پوچھا گیا حضرت آپ اس کی تشریح فرما دیں کس طرح لکھنا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا کہ لکھنا یہ چاہیے تھا قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ جہاں خیمہ لیلا کے ساتھ تشبیہ دینا کہاں کی بات ہے؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے جس مقدس سرزمین پہ، جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر لگا ہوا ہے، جس میں مقدس کو مٹی کے وہ ذرے لگ رہے ہیں، ان کا مقام عرش اولا سے بھی زیادہ ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح دوسرا ایک اور کلام بھی آپ کے پاس پیش کیا گیا، جس کے اندر اگرچہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھ رہی تھی، وہ شعر یہ تھے کہ شان یوسف جو گھٹی تو اسی در سے گھٹی۔ وہاں میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں بات، چونکہ وقت مختصر ہے، کہ اس شاعر نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حسن کے مالک تھے، بڑے ان کے چرچے تھے، بڑے شہرے تھے، جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ کئی دن روٹی سے جو ہے لاپرواہ ہو جاتا تھا، بڑے حسن کے شہرے تھے، ان کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ان کا حسن کم ہو گیا، اس نے یوں لکھا حسن یوسف جو شان یوسف جو گھٹی تو اسی در سے گھٹی۔ آپ نے فرمایا یہ شعر غلط ہے، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کس طرح غلط ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نبی کی شان کم کرنے نہیں آئے،
وہ تو ہر ایک کی شان بڑھانے آئے ہیں، وہ تو امتیوں کی شان بھی بڑھانے آئے ہیں۔ اس نے کہا حضرت پھر کیا لکھنا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا لکھنا یہ چاہیے تھا شان یوسف جو بڑھی تو اسی در سے بڑھی۔ یہ اس طرح نعت شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محبوبیت کا خیال رکھا۔ پھر ایک وقت آیا، لوگوں نے آ کر کہا حضرت وہ جو نان پارا بادشاہ ہے اس بادشاہ کے آپ قصیدہ لکھ دیں، چونکہ اس وقت یہ ماحول تھا کہ اگر بادشاہوں کے شعراء قصیدے لکھتے